अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुख्तसर वक्त में सही सही बात कहने की, सही ढंग से कहने की, आप हजरात को दिल के काने से सुनने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تبارك وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मुकद्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की दो आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी है। इस हदीस के रावी, इस हदीस को नकल करने वाले, इसे रिवायत करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बड़े ही ऊंचे दर्जे के सहाबी। और जो भी सहाबी होता है वो ऊंचे दर्जे ही का हुआ करता है, इसलिए कि तमाम के तमाम सहाबे किराम कुरान के आयत के एतबार से और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के एतबार से इसी दुनिया के अंदर वो जन्नती हैं और बख्शे बख्शाए हैं। और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो, आपका साथ उसे नसीब हुआ हो, चाहे एक मिनट के लिए ही क्यों ना सही, आपका उसने दीदार किया हो ईमान और इस्लाम की हालत में और इसी दुनिया से वो चला गया हो, तो फिर उसका वो मकाम है
کہ بعد والے پوری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہ جائیں پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آئیں گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے ہمارا اور آپ کا دل دماغ صاف رہنا چاہیے، کیونکہ وہی پہلی بنیاد ہیں جن کے ذریعہ سے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعہ سے ہمیں حدیث ملی، جن کے ذریعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا، جن کے ذریعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے اور کب لائے اور کہاں پہ لائے، جن کے ذریعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا آپ دنیا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال المدینۃ المنورہ میں دین کی کیسے خدمت کی، اور دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا تکلیفیں جھیلی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیوں کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو علم ہوا اور معلوم ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان کی طرف سے دل دماغ صاف رہنا چاہیے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور کوئی اگر بکار کوئی بددین مل جاتا ہے وہ علماء سے آگے بڑھ کر کے اسلاف پہ جاتا ہے، اسلاف سے آگے بڑھ کر کے صحابہ کرام تک پہنچ جاتا ہے، ہم اور آپ اس کی افواہ اور بکواس سنتے رہتے ہیں، ایسے میں ہمارا دین اور اسلام بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر صحابہ کرام کی طرف سے بدظنی ہو گئی اور بدگمانی دل و دماغ میں آ گئی تو نہ ہمارا قرآن صحیح سالم رہا، نہ ہماری احادیث صحیح سالم رہی، نہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ سالڈ اور محفوظ رہ گیا، کیونکہ وہی لوگ پہلے نمبر کے ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، لیا اور لے کر کے امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ تو یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور قرآن کی تفسیر کرنے والے، ان کا لقب مفسر قرآن بھی ہے، انہیں حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس امت کے سب سے زبردست علامہ اور عالم، اس اعتبار سے کہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کا انہیں سب سے زیادہ ہنر ملا اور موقع ملا، اور کیوں نہ ملتا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے خدمت سے خدا ملتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ خدمت سے صرف خدا ہی نہیں ملتا ہے، خدمت سے دین دنیا دونوں سنورتی ہے، خدمت سے دین اور دنیا دونوں ملتا ہے۔ خدمت کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اسلام اور ایمان کی دولت ہے اور اس کا مزاج خدمت خلق کا ہے، اور اس کا مزاج لوگوں کے کام آنے کا ہے، اور اس کا مزاج لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہے، تو پھر یہ مان کر کے چلیے کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو کسی دوسرے مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی کسی بھی لائن سے خدمت کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اس کے اوپر خصوصی کرم ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ فائدہ چاہے دین کا ہو، وہ فائدہ چاہے دنیا کا ہو۔ یہ انسان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ تو خدمت سے صرف آخرت نہیں بنتی، خدمت سے صرف خدا نہیں ملتا ہے، خدمت سے صرف اللہ نہیں ملتا ہے، بلکہ خدمت سے اللہ بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی سنورتا ہے اور دنیا بھی سنور جایا کرتی ہے۔ ہم اور آپ کسی کے کام آتے ہیں، ہم اور آپ کسی کا سپورٹ کرتے ہیں، ہم اور آپ کسی بیچارے پھنسے ہوئے کو اگر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مجدھار سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں یا اسی
اسی طریقے سے ہم کما دھما کے لاتے ہیں، دو چار لوگوں کے کام آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دنیا کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال کما رہا ہے، جائز طریقے سے کما رہا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کما رہا ہے، اپنی اولاد کی عزت ڈھانکنے کے لیے کما رہا ہے، اپنے لوگوں کے کام آ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے راستے میں ہے، اسی حالت میں موت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ایک خوش نصیب انسان ہے جو اس لیے قدم بڑھا رہا تھا کہ اپنے عزت کی روٹی کھائیں، جو اس لیے قدم بڑھا رہا تھا اپنی بیوی بچوں کو عزت کی روٹی کھلائیں، اس لیے قدم بڑھا رہا تھا ہمارے گھر خاندان میں کوئی پریشان حال رہے تو ہم اس کے کام آئیں اور اس کی مدد کریں، اس نیت سے وہ قدم بڑھا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے راستے میں ہے، ایسے شخص کو قدم قدم پہ نیکی ملتی ہے، اور ایسا شخص کل قیامت میں جب اللہ سے ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا، جبکہ وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دنیا کا کام انجام دے رہا ہے، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے اگر کوئی اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی عزت بچائے، اس لیے کما رہا ہے آل اولاد کو عزت کی روٹی کھلائے، اس لیے کما رہا ہے اپنے گھر خاندان میں لوگوں کا کام آئے، اور ظاہر ہے کسی کے کام تبھی آ سکتے ہیں اور کسی کا آپ مدد تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود اس لائق ہوں کہ دوسرے کی مدد کر سکیں، جب آپ کے جیب میں 4 پیسے ہوں، جب آپ کے تعلقات ایسے ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی ہاتھ ڈالیں تو کامیابی بظاہر آپ کا قدم چومے، تبھی یہ چیز پاسبل ہوتی ہے اور ممکن ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے۔ جب وہ خود محتاج ہے، جب وہ خود بیچارہ بھتو فقیر ہے، جب اس کے پاس خود نہیں ہے تو دوسرے کے کام کہاں سے آئے گا اور دوسرے کو سپورٹ و آخر کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جملہ رائج ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا تو ملتا ہی ہے، خدمت سے دنیا بھی ملتی ہے، خدمت سے لوگ بھی ملتے ہیں، خدمت سے لوگوں کا دل ملتا ہے، لوگوں کے دل جیتنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھے، آقا تشریف لے گئے استنجا وغیرہ کے لیے، یہ لا کر کے پانی رکھ گئے وضو کے لیے، آقا لوٹ کر کے آئے خوش ہو کر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دے دی۔ اس دعا کی برکت یہ رہی کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کا لقب ملا حبر الامہ، اس امت کے ایک زبردست عالم، اور آج بھی ان کا نام لیے بغیر کوئی قرآن کا پڑھانے والا، کوئی ترجمہ کا پڑھانے والا، کوئی قرآن کی تفسیر کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ان کا مقام یہاں پہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اور 24 گھنٹے میں ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑوں بار ان کا نام لیا جاتا ہے، اور لوگ انہیں دعائیہ جملے سے یاد کرتے ہیں۔ قیامت میں، کل قیامت میں بھی ان کا مقام بہت ہی بلند ہوگا۔ اس لیے یہ خیال تو نکال دیا جائے کہ خدمت سے صرف خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا بھی ملتا ہے، خدمت سے دنیا بھی ملتی ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے اور نقل کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا اور اس حدیث کا ترجمہ کر کے اور اس کی وضاحت کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال اپنے آپ سے ہے، ایک سوال آپ سے ہے، ایک سوال اپنی ماؤں اور بہنوں سے ہے۔ یہ سوال کہ پوری دنیا کے اندر اگر نگاہ اٹھا کر کے ہم اور آپ دیکھیں، یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں، یا ہم اور آپ اپنی ذات میں جھانک کر کے دیکھیں، آج کے اس دور میں ایسا نظر آئے گا کہ ہر شخص ایک بے چینی کا شکار ہے، ہر شخص ایک پریشانی کا شکار ہے، ہر شخص ایک الجھن کا شکار ہے۔ اگر ملکی سطح پہ بات کی جائے تو ہماری اور آپ کی کوئی وقات نہیں،
اگر ملکی لحاظ سے کلام کیا جائے تو ہمارا اور آپ کا کوئی وزن نہیں، اگر ملکی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا اور آپ کا کوئی مقام نہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ آبرو محفوظ، یہ تو ملکی اعتبار سے ہے، اور صوبائی اعتبار سے بھی حالت اس سے زیادہ ہماری اور آپ کی غیر نہیں ہے۔ اور اگر گھریلو ماحول کے اعتبار سے بات کی جائے تو ایک ایک گھر ہمارا اور آپ کا جہنم بنا ہوا ہے، جہنم کدا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نند بھوجائی کے جھگڑے ہیں، ایک ایک گھر میں وہ بلوے ہیں کہ چچا جان صبح گھر کے باہر سر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ چچا خیریت تو ہے، سرا پہ آپ کے چوٹ کیسے آئے گئی، تو کہتے ہیں کہ وہ نند بھوجائی کا اور ساس بہو کا جھگڑا چل رہا تھا، بیچ میں ہم پہنچ گئے تھے تو ایک بیلنا ہم کو بھی لگ گیا ہے، اس لیے ہم پٹی باندھوائے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بہو آتی ہے اور جب نکاح کر کے چچا جان لاتے ہیں اپنے اعتبار سے کھود کھاد کر کے، کوئی بڑا محل اور بنگلہ دیکھ کر کے، تب تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسی بہو لائے ہیں کہ الکوا میں کیوں کی نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے اور یہی چرچا رہتا ہے، اور ایک دو ہفتے یہ معاملہ چلتا ہے، اور بہو جب دوبارہ آتی ہے اور ساس صاحبہ اور بہو صاحبہ کا جو جھگڑا شروع ہوتا ہے تو الامان الحفیظ کہ ساس صاحبہ اور سانپ صاحبہ بن جاتی ہے، اور بہو صاحبہ ان سے اپنے ڈن کو بچاتے ہوئے پھرتی ہیں، پھر پورا گھر اٹھا اور پٹک کا وہ شکار ہوتا ہے کہ چچا جان جو کہہ رہے تھے کہ ایسی بہو لائے ہیں کہ الکوا میں کیوں بھی نہیں ہے، اور گھر میں تو لائٹیاں نہیں رہتی تب وہ اجالا رات ہے، وہی چچا جان صبح کو سر پکڑے باہر بیٹھے ہیں کہ چچا کیا ہوا، تو کہنا آج کھنوے نہیں پکا ہے، آج چاہیے نہیں بنی ہے، بڑا بوال ہے، کلیاں سے تو اتنا اپدر کوئی مچایا نہیں کہ رتیا بھر مورے ندیے نہیں آئی ہے۔ یہ حال ایک ایک گھر کی بنی ہوئی ہے کہ ایک ایک گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہم لوگوں کے کالے کرتوت کی بنا پر جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بلوے ہوتے ہیں، اور جو ہماری اور آپ کی بے حیثیتی قائم ہوتی ہے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری دونوں کے اندر فساد پھیل گیا ہے، وبائیں پھیل رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، نہ تری پر لوگوں کو سکون ہے اور نہ خشکی میں لوگوں کو سکون ہے، نہ اس دنیا میں ہے نہ اس دنیا کے اندر ہے، کہیں لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، کہیں لوگوں کا مال محفوظ نہیں، کہیں لوگوں کی آبرو محفوظ نہیں، کہیں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کسک ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو الجھن ہے، اور جو یہ ٹینشن ہے اور ٹینشنلائز دواؤں کا لوگ سہارا لے رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کالے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ بلائیں اور یہ وبائیں اور یہ مصیبتیں لوگوں پر آ رہی ہیں، یہ کالے کرتوت ہیں جو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو مصیبتیں بھیجتے ہیں، یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ جو مسلمان بے وقات اور بے حیثیت ہوتے ہیں اور ان کا کوئی کہیں مقام نہیں ہوتا اور ان کی کہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی آبرو اور ان کی عزتیں بہت سے مقامات پر محفوظ نہیں رہتی، کہیں بلوا ہوتا ہے جان ہماری جاتی ہے، کہیں فساد ہوتا ہے مال ہمارا لوٹا جاتا ہے، کہیں فساد ہوتا ہے گھر ہمارے اجڑتے ہیں، کہیں فساد ہوتا ہے جانیں ہماری جاتی ہیں، کہیں فساد ہوتا ہے لوٹے ہم جاتے ہیں، کہیں فساد ہوتا ہے مارے ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیس بھی ہمارے ہی خلاف بک کیا جاتا ہے اور بلڈوزر کی کاروائی بھی ہمارے ہی خلاف چل رہی ہوتی ہے۔ آخر 1000 سال حکومت کرنے والی یہ قوم، آخر 1000 سال پورے شان کے ساتھ
دنیا کے اندر اپنا راج رکھنے والی یہ قوم، آخر 800 سال سے زیادہ ہندوستان پہ پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے والی یہ قوم، اور جس میں سے صرف ہمارے ایک بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی ہے، جن کے بارے میں ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ اورنگزیب روزانہ 10,000 برہمنوں کو مارتا تھا اور جنیو توڑتا تھا۔ اودھ اوجھا سر ایک ٹیچر ہے ہندوستان کے، مشہور ٹیچر، شاید آپ کو بھی کبھی فیس بک وغیرہ پہ سننے کو مل گئے اور نہ ملے ہو تو کبھی کبھار سن لیا کریں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پوائنٹ کی بات بولتے ہیں۔ ہندوستان میں ٹاپ 10 کے جو ٹیچر ہیں ان میں سے تو جانتے ہیں خان سر ہیں بیچارے، جو صرف نام کے خان ہیں، باقی یہ کہ نہ ان کا کوئی دین ہے نہ دھرم ہے، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ انہیں لگا دے۔ ایک خان سر ہے جو فرسٹ نمبر پہ ہیں، پھر وکاس دکشت ہیں یہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں، اودھ اوجھا سر بھی تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتے ہیں۔ پڑھانے کا ایک نرالا انداز ہے اور بہت بے باک ہے، جو بھی سمجھ میں ان کو آ گیا وہ بولنا ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف پڑھ رہا ہے کہ غیر مسلموں کے پڑھ رہا ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اتنی گالی کھاتا ہے بندہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں۔ اور ابھی اس روز بیان دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو ہماری اماں کہتی ہیں کہ آئے گو گوشت کھائے والا، ایک اتنی الگ رکھو، تو ہمارا برتن سب گھر پہ الگ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں سب وہی ہیں، شاکاہاری، ہمیں ایک ماساہاری ہے، اس لیے ہمارا سب الگ کیا ہوا ہے ہماری والدہ نے۔ تو بتا رہے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے جب ہم پڑھ رہے تھے یہی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ایک نرالے بادشاہ گزرے ہیں، سب بدنام کیے گئے ہم لوگوں کو، تو کہنے لگے کہ ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے بھی، ایک ہمارے ادھیکاری تھے بڑے ٹیچر پڑھے لکھے، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اورنگزیب تو 10,000 روزانہ ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہ مسکرائے، اس نے کہا یہ بتاؤ 10,000 روز مارتا تھا تو ایک سال میں کتنا ہوگا؟ تو ہم نے جوڑا، ہم نے کہا 3 لاکھ سے زیادہ ہو گیا۔ تو کہا کہ 3 لاکھ سے زیادہ ہو گیا، حکومت کتنے سال اس نے کی ہے تو بھی بتا دو اپنی ہی تاریخ سے، مسلمانوں کو چھوڑ دو۔ تو کہا ہم نے کہا 50 سال۔ تو کہا 50 سال میں کتنے بنے؟ تو کہا ہم نے 15 کروڑ سے زیادہ۔ تو کہا ابے کوئی دماغ تو ان کو ہے ہی نہیں ہے، 15 کروڑ سے زیادہ وہ مار ڈالا، صرف کس کو؟ برہمنوں کو، ہندوؤں کو، اور ٹوٹل پاپولیشن اس وقت ہندوستان کی کتنی تھی؟ 12 کروڑ۔ تو 12 کروڑ سے زیادہ 15 کروڑ مار کیسے ڈالا اس نے؟ ٹوٹل پاپولیشن اس وقت ہندوستان کی کتنی؟ 12 کروڑ، وہ بھی سکھ، ہندو، مسلمان، عیسائی سب ملا کر کے، اور اس نے مار کتنا دیا 50 سال میں؟ 15 کروڑ۔ یہ پاسبل کیسے ہے؟ تو کہنے لگے ہماری آنکھ کا پٹا کھل گیا، ہم سمجھ گئے کہ ایک دم فرضی کہانی ہے۔ تو یہ ہمارا راج رہا ہے، اس طریقے سے ہندوستان پہ ہم 50 سال لیں، اور ایک شخص صرف آیا تھا، کوئی دو کی ضرورت نہیں تھی، محمود ثقفی، قاسم ثقفی۔ کہاں سے؟ ثقیف سے، حجاز کے علاقے سے۔ کس نے بھیجا تھا؟ حجاج بن یوسف نے، جو ہمارا سب سے ظالم حکمراں مانا جاتا ہے، اس نے اٹھا کر کے بھیجا تھا۔ ہندوستان میں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ ایک غیر مسلمہ بچی کی عزت بچانے کے لیے۔ کبھی ہم ایسے تھے کہ غیر ہمیں پکارتے تھے اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے، آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ہی سے لوگ اپنی عزتیں بچاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بلایا گیا تھا، ہم آئے نہیں تھے، ہمیں طلب کیا گیا تھا، ہم آئے نہیں تھے، ہمیں بلایا گیا تھا، ہم آئے نہیں تھے، ہم آئے تھے آپ کو عزتوں سے نوازنے کے لیے، ہم آئے تھے نہیں، ہمیں بلایا گیا تھا آپ کی سربلندی کے لیے، ہم آئے نہیں تھے، ہمیں آپ کے امن و امان کو سجانے اور سنوارنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس طریقے سے ہم نے 800 سال سے زیادہ ہندوستان پہ راج کیا، اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا ناپاک قدم پڑا تو انہوں نے 100 سال کے اندر تجارت کے بہانے 1601 میں یا 8 میں یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی اور دوسرے کمپنیوں کے ذریعہ سے انہوں نے یہاں قدم رکھا، اور دھیرے دھیرے تجارت کے بہانے اور تجارتی قافلہ لانے کے بہانے سیکورٹی لیتے رہے، اور ہندوستان کے مختلف حصے اور صوبے پہ آہستہ آہستہ اپنا قدم جماتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1701 کے اندر، یعنی پوری 1 صدی کے اندر، ہندوستان کے مختلف صوبوں پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے علماء کو سمجھ میں آیا کہ یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ابھی گدھاوا کھیت کم چرے ہے، اس لیے ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کی جانی چاہیے اور جہاد کا سور پھونکا جانا چاہیے۔ اس لیے 1708 میں یا اس کے اگل بگل سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان کے خلاف جہاد کا باضابطہ
فتوا دیا تھا اور جہاد یہیں سے حقیقت میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے 1754 میں علی وردی خان رحمہ اللہ تعالی نے ان سے جنگ لڑی تھی جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے۔ پھر 1767 میں نواب سراج الدولہ نے خود پلاسی کی جنگ لڑی جس میں ان کی شہادت ہوئی۔ میر صادق نے غداری کی۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی پھر انگریزوں سے کافی پنگا لیا اور ان کے وفات کے بعد پھر ان کے جانباز سپاہی ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ یہ میدان میں آئے اور جب تک ہندوستان میں ٹیپو شہید علیہ الرحمہ زندہ تھے تب تک انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اور 1799 میں جب ان کی شہادت ہوئی سری رنگا پٹنم میں تب جا کر کے جنرل ہارس انگریز کے اس نے آپ کے سینے پہ قدم رکھ کر کے تب کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے اس کو کہنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ تو یہ 200 سال کی ان کی کل حکومت رہی ہے اور 200 سال میں ہمارے لوگوں نے انہیں لوہے کا چنا چبوا کر کے ہندوستان سے چلتا کر دیا۔ اسی درمیان سبھاش چندر بوس نے جب ان کی اسمبلی پہ انگریزوں کی بم مارا تھا اور ان کی گرفتاری ہو گئی تو سبھاش چندر بوس سے انگریز نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تب تو تم نے ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی اور ہم لوگوں کی 200 سال بھی حکومت نہیں گزری، برداشت نہیں کر پائے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو سبھاش چندر بوس نے کہا کہ مغلیہ سلطنت جو آئی تھی وہ باہر کے تو تھے لیکن ہندوستان میں آ کر کے انہوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنا لیا اور یہیں پر رہ گئے اور ہندوستان کو آباد کیا یہاں تک کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ آپ 7 سمندر پار سے آئے ہیں، یہاں آ کر کے آپ سوختے کی طرح سے پانی وہاں سے لیتے ہیں اور جا کر کے خزانہ انگلینڈ میں نچوڑتے ہیں برٹش میں، یہاں کے سارے مال و دولت لے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہوا کہ آپ کو یہاں سے اکھاڑا جائے اور آپ کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ اس لیے علماء اور دوسرے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 میں 1947 میں انگریزوں کو یہاں سے پھر بھاگ کر کے جانا پڑا۔ تو 800 سال تک ہم نے یہاں راج کیا ہے اور 1000 سے زیادہ سال تک ہم نے پورے ورلڈ پہ راج کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے فرما روا ہارون رشید یہ گزرا ہے، ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو بادل اڑ کر کے جا رہا تھا، اس نے بادل کو مخاطب کر کے کہا تھا یا صحاب امطری حیث شئتی فإن خراجک سیعود الی، اے بادل تیرا جی جہاں چاہے جا کر کے برس لے، تیرا جو ٹیکس ہوگا اور برسنے کی وجہ سے جو پیداوار ہوگی اس کی جو لگان وصول کی جائے گی وہ ہمارے ہی پاس آنے والی ہے، کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر چل رہی ہے۔ کبھی ہم بے تاج بادشاہ اس طرح سے ہوا کرتے تھے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں، آج ہماری حالت یہ ہے ہمارا کوئی مقام نہیں، آج ہماری حالت یہ ہے ہماری کوئی عزت نہیں، آج ہماری حالت یہ ہے ہمارے اندر ایک کسک ہے، ایک بے چینی ہے، ایک الجھن ہے، ایک اضطراب ہے، ایک انتشار ہے اور آپس میں گتھم گتھا اور آپس میں ٹانگ کھینچنے کا رواج تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ الامان الحفیظ، کوئی بھی ایک دوسرے کو 2 قدم چلنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ جس کو بھی تھوڑا سا کسی ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھا گیا تو پوری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں کیسے ڈالی جائیں، اور اگر کسی کو سکون اطمینان سے کھاتے ہوئے کماتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پہلے نمبر پہ سوال ہوتا ہے کہ آ کہاں سے رہا ہے اور لا کہاں سے رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری آمدنی حلال ہے کہ حرام ہے، ہاں دوسرے کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی آمدنی صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم کو اپنے بارے میں فکر نہیں ہوتی کہ ہم جنتی یا جہنمی ہیں۔ 99 کام آپ جنت والے کر لیجئے، کوئی ایک مرتبہ نہیں کہے گا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں، اور آپ سے ایک چوک ہو جائے تو کچھ لوگ نوٹا پکڑ کر کے آپ کو جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کے چلے آئیں گے اور بتا دیں گے کہ آپ پکے جہنمی ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
کہ یہ حالت کیسے بنی؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کالے کرتوت ہیں جو یہ لے کر کے آتے ہیں، اور اللہ اس کی وجہ سے کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہمارے اوپر بھیجتا ہے اور مسلط کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ جو ہمارے کالے کرتوت ہیں اس کا کچھ مزہ ہم چکھ لیں، تاکہ ہم اپنی غفلت سے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، خدا بیزار زندگی سے واپس آئیں، اور واپس لوٹ کر کے اسے پکاریں، اور واپس لوٹ کر کے اسے منائیں، اور واپس لوٹ کر کے اس کے گیت گائیں، واپس لوٹ کر کے اس کی حمد کریں، واپس لوٹ کر کے اس کا ذکر کریں، واپس لوٹ کر کے اس کے سامنے سے ڈریز ہوں، واپس لوٹ کر کے اسے پکاریں، واپس لوٹ کر کے اسے منائیں۔ اور جب تک اسے نہیں منایا جائے گا، اور جب تک اسے نہیں پکارا جائے گا، اور جب تک اس سے لو نہیں لگائی جائے گی، اور جب تک اس سے تعلقات نہیں مضبوط ہوں گے، جب تک ذہن و دماغ میں یہ نہیں بیٹھایا جائے گا کہ لارڈ اور گاڈ وہی ہے، اور وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے تخت شاہی پہ بٹھاتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے اتارتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر مرحوم کے کہ صبح صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا، صبح میں کوئی کچھ ہے، شام میں کوئی کچھ ہے۔ آن سان سوچی جو میانمار کی بادشاہ تھی، اور ابھی 5 سال پہلے جس کا دور اقتدار تھا، اس نے اپنے اقتدار کے نشے میں وہ ظلم مسلمانوں پہ کیا کہ وہ دیکھ کر کے ان کی ویڈیو روح کانپ جاتی ہے، کیسے کیسے تڑپا تڑپا کر کے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو اور معصوم بچوں کو پانی میں ڈبو ڈبو کر کے اس نے مروایا اور شہید کیا۔ اور یہ کرنے کے اس ظلم کے سال بھر نہیں گزر پائے تھے کہ فوج نے اس کا تختہ پلٹ کر کے اسے جیل کر دیا، اور وہاں کے سپریم کورٹ نے، بڑی عدلیہ نے اب اس کے خلاف سزائے قید عمر بھر کی سزا دی ہے، اور اس کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے جو 5 بائی 5 سے زیادہ نہیں ہے، اسی میں کھانا ہے، اسی میں پینا ہے، اسی میں لیٹرنگ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تخت سے اتار کر کے منٹوں سیکنڈوں میں میرے رب نے لے جا کر کے اسے کال کوٹری میں ڈال دیا، اور یہ بتا دیا کہ بادشاہت حقیقت میں ہماری ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے رفعت اور بلندی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں منٹوں اور سیکنڈوں میں ذلیل کر کے، رسوا کر کے تخت شاہی سے اتار دیا کرتے ہیں۔ اسی کا بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، آپ یہ اعلان کیجئے، آپ دنیا والوں کو بتائیے، آپ دنیا داروں کو بتائیے، آپ ان مسلمانوں کو بتائیے، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے میرے ربا، اے تمام سلطنتوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اسے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کرسی تخت پہ لاتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے وہاں سے اتار کر کے نیچے پھینک دیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہی قبضے قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، تو سب پہ قادر ہے، جسے چاہے رفعت دے، جسے چاہے بلندی دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے عزیز کرے، تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو رازق بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو قابض بھی ہے، تو باسط بھی ہے، تو معز بھی ہے، تو مذل بھی ہے، تو لطیف بھی ہے، تو خبیر بھی ہے، تو عدل بھی ہے، اور ساری دنیا تیرے قبضے قدرت میں چل رہی ہے۔ کوئی مانے تو بھی اور نہ مانے تو بھی اسے جھکنا پڑتا ہے تیرے ہی سامنے، اور اگر نہ جھکے تو مجبور کرتا ہے، اور مجبور کر کے اپنے سامنے اسے جھکا دیا کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اسی کو، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جتنے بھی ہیں سب اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی خوشی سے جھکتا ہے، کوئی مجبوراً جھکتا ہے، کوئی خوشی سے کہتا ہے گاڈ از دا گاڈ، کوئی خوشی سے کہتا ہے رب حقیقی وہی ہے، کوئی ایمان کے ساتھ کہتا ہے خدا وحدہ لا شریک وہی ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی مجبوری میں جا کر کے جب حالات کا شکار ہوتا
ہے اور پریشانیوں میں گھرتا ہے اور مصیبتوں کا مارا ہوتا ہے، اور جب پریشانی اور بیماریاں اسے گھیر لیتی ہے یا اس کے کسی عزیز کو ربا اٹھا لیتا ہے تو مجبوراً کہتا ہے کہ بھیا وہ اوپر والے جون چاہے کریں، انہیں کے بس میں سب کچھ ہے کیونکہ بس میں کچھ نہیں۔ تو کوئی خوشی سے بولتا ہے، کوئی مجبوراً بولتا ہے، لیکن ہر کوئی بولتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب میرے سامنے جھکتے ہیں، کوئی خوشی سے، کوئی مجبوراً، کوئی ہنس کر کے، کوئی مجبوراً۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم صاحب اسلام ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ لاڈ بھی ہے اور گاڈ بھی ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ہم مجبوراً نہیں، ہمیشہ خوشی سے اسے منائیں، ہمیشہ خوشی سے اس کے سامنے جھکیں، ہمیشہ اسی کو پکاریں۔ اسی کا درس دیا اس آیت میں اللہ رب العزت نے اور فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے، آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ اس کتاب کو سنائیے، آپ اس کا پیغام عام کیجیے، آپ اس کے ترجمے لوگوں کو بتائیے، آپ اس کی ایکسپلین کیجیے، آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کیجیے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے خود نماز پڑھی جائے، اقامت صلاۃ یہ ہے نماز کے ٹائم کا خیال کیا جائے، اقامت صلاۃ یہ ہے نماز سے پہلے نماز کی تیاری کی جائے، اقامت صلاۃ یہ ہے سنتوں کا پورا لحاظ کیا جائے، اقامت صلاۃ یہ ہے جب تک نماز میں رہا جائے نماز ہی میں رہا جائے، نماز میں کھڑے ہو کر کے کھیل کھلیان کو نہ سوچا جائے، نماز میں کھڑے ہو کر کے دنیا داری نہ کی جائے، نماز میں کھڑے ہو کر کے منصوبے نہ بنائے جائے، نماز میں سجدے میں جا کر کے کسی کے بارے میں غلط نہ سوچا جائے اور کوئی کہنے والا یہ کہنے پہ مجبور نہ ہو جائے میرا اس دور عداوت میں بسیرا ہے جہاں سجدے میں بھی لوگ ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں بھی ایسی ہو چکی ہیں کہ سجدے میں جا کر کے بھی ہم کسی کی برائی سوچ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے بارے میں غلط منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے واقم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ قائم کرنی کیسی ہے؟ نماز خود پڑھنی ہے، نماز کو دوسروں کا حکم دینا ہے، اپنے کو بھی پڑھنا اور پڑھانا ہے، اپنے کو بھی سمجھانا ہے، اپنے کو بھی اس لائن پہ لانا ہے، اپنی اولاد کو بھی لانا ہے، اپنے بڑے اور بوڑھوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے چھوٹوں کو بھی پیار اور شفقت اور لاڈ سے کسی نہ کسی طرح سے کھینچ کر کے اسے لانا ہے، اس لیے کہ نماز ہی یہ دین اور اسلام کا بنیاد اور رکن اور ستون ہے، اور یہی دین اور اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس تعلق سے بیدار رہنا اور بیدار کرنا ہے، اور اگر طبیعت نہ کہے تو اسے مجبور کیا جائے، طبیعت نہ کہے تو اسے سمجھایا جائے، اور طبیعت نہ کہے تو اسے منایا جائے، اور اسے یہ بتایا جائے کہ نماز سے صرف جنت نہیں ملتی، نماز سے دنیا سنورتی ہے، نماز سے آدمی ٹائم کا پابند ہوتا ہے، نماز سے چہرے میں نور آتا ہے، نماز سے دل دماغ صحیح ہوتا ہے، اور نماز سے سکون اور اطمینان کی دولت ملتی ہے۔ کتنا ہی آپ ٹینشن میں ہو وضو کرتے ہی آدھا ٹینشن آپ کا ختم ہونے لگتا ہے، اور جیسے ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور ذہن و دماغ میں لگا ہوگے اپنے رب حقیقی کے قدموں میں گر رہے ہیں تو یقین مانیے کہ پوری دنیا کی خواب ہوا اور سکون والی دوائیں اس کے سامنے ہیٹ ہیں اور فیل ہیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ پہلی چیز ہے، اور اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی، اس کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے، صبح اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے، صبح اٹھنا ہے تلاوت کرنی ہے، صبح اٹھ کر کے رب کو پکارنا ہے اور اس کے قرآن مقدس کو پڑھنا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کی طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے اس کا دل کھلا ہوتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے اس کا دماغ صحیح چلتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے اس کے دل دماغ میں ایک انشراح پیدا رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر کے ٹہلیے، صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیے، صبح اٹھ کر کے تلاوت کیجیے، پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ اور کسی روز پڑے رہ جائیے اور فجر میں بھی نیند نہ کھلے اور تلاوت بھی چھوڑ جائے تو پورے دن جمائی لیتے گزر جاتی ہے، ایک کسل، ایک غفلت، ایک سستی اور ایک نحوست جیسا دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہلے نمبر پہ اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ ابھی بیٹھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بدلا جائے پوزیشن؟
ادھر کر لینا، تھوڑا سا چینج کر لیا جائے. اور موقع کی بارش یعنی کسانوں کے لیے سونا برس رہا ہے الحمدللہ. تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ اتلو ما اوحی، ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ نماز کی خود پابندی کرنی ہے، اپنی اولاد کو بھی پابند بنانا ہے. نماز سے جو سکون اور جو اطمینان ملتا ہے اپنی ذات کو، نماز سے جو سکون اطمینان آتا ہے گھروں کے اندر، اور نماز سے جو سکون اور اطمینان اور برکات گھروں پہ نازل ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کسی تعویذ گنجے سے ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے. اب افسوس یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے نہیں، افسوس یہ ہے کہ نماز کی اقامت ہم کرتے نہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے اور بوڑھے اور گارڈین اور پیرنٹس اور ذمہ دار بھی آج کے دور میں اس طرف توجہ کرتے نہیں. اور اس کے بعد ہر شخص کو بس تعویذ کی فکر رہتی ہے، ہر شخص کو یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی ایک تعویذ مل جائے، ہر شخص کو فکر رہتی ہے کوئی ایک ڈھیلا گاڑ کر کے کسی علاقے میں کام چلا لیا جائے. اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. آخر گھروں سے کون سے شیطان بھگائے جا رہے ہیں جب ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں؟ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی تلاوت کرتے ہیں، نہ کبھی درود پڑھتے ہیں، تو کون سی تعبیر لے کر کے کس کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس معاملے میں چاق و چوبند ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے جس کو اگر آدمی چھوڑ دے تو پھر گمراہ ہونا تقریباً لازمی اور یقینی ہے، اور جسے پکڑے رہنے پر اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جس کے دل دماغ میں کوئی ایک صورت بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص کا دل دماغ آباد ہے. اور اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر ایک صورت بھی نہیں، یعنی اسے ایک صورت بھی نہیں یاد ہے، تو وہ شخص ویران ہے. یہ میں نہیں کہتا، جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مثل ویران گھر کے ہے. جیسے ویران گھر ہوتا ہے زیادہ دنوں تک خالی پڑا رہتا ہے، تو مثل مشہور ہے کہ خانے خالی رات دیو میں گرد، جو گھر زیادہ دنوں تک ویران رہتا ہے اس میں جناتوں کا دیو کا بسیرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو دل کلام الہی سے خالی ہے، جس دل میں کوئی صورت نہیں ہے، جو دل کبھی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو دل کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتا ہے، جو دل کبھی قرآن نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی جناتوں اور شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور اسے بھی جنات اور شیاطین اچک لیتے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ یہ شیطان صرف دنیا داروں کو لگتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ یہ شیطان صرف دین سے باغی لوگوں کو لگتے ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ یہ شیطان کسی مولوی کو کیوں نہیں پکڑتا؟ آخر کیا بات ہے کہ یہ شیطان کسی حافظ جی کو کیوں نہیں پکڑتا؟ آخر کیا بات ہے کہ یہ شیطان کسی حافظ کے اوپر کیوں نہیں سوار ہوتا؟ آخر کیا بات ہے کہ یہ جنیاں کسی حافظ کے پاس کیوں نہیں جاتی ہے، ایک عام انسان ہی کے پاس کیوں جاتی ہے؟ وجہ وہی ہے کہ نہ تلاوت ہے، وجہ وہی ہے کہ نہ نماز ہے، وجہ وہی ہے کہ نہ پاکیزگی ہے، وجہ وہی ہے کہ نہ غسل ہے، وجہ وہی ہے کہ نہ وضو ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے علاقے کو اجیرن بنا رکھا ہے. اور پریشانیاں ہمارا اور آپ کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور ہر شخص ایک انجانے کسک میں ہے. خدا بیزار زندگی کا یہ لازمی خاصہ ہے، خدا سے بیزار رہنے کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی ہر وقت رہتی ہے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ الجھن کیوں ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ پریشانی کیوں ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس پریشانی کا مداوع کیا ہے. دنیا بھر کی گولیاں اور دوائیاں اور ٹکیوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جو حقیقت میں دوائی ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا اور سجدہ ریز ہونا اور اس کے کلام الہی کی تلاوت کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے. یہ جو مال ہے یا دولت ہے، یہ جو عہدے ہیں یا یہاں کی بڑائیاں ہیں، یہ دنیا تک رہنے والی ہیں اور یہی سمٹنے والی ہیں، اور آخرت میں اگر کسی چیز کا وزن ہے تو یہی قرآن مقدس کی آیات ہیں. ایک ہر پڑھیے
कहिए 10 नेकी लीजिए, सिर्फ कहिए कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें सैकड़ों नेकियां जमा हो जा रही हैं। हमारे और आपके लिए हजारों नेकियां एक एक सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हुई है। और यही नहीं, जब तिलावत होती है तो शैतान इलाका छोड़ के भागता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात तहज्जुद पढ़ रहे थे और तहज्जुद में तिलावत जारी थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते टहलते पहुंचे। आपने देखा कि सिद्दीक अकबर बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर रहे हैं और उमर फारूक थोड़ा तेज तेज तिलावत कर रहे हैं तहज्जुद में। नमाज फज्र के बाद दोनों सहाबी को आपने तलब किया और बुलाया और सिद्दीक अकबर से पूछा कि आप आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे, और उमर फारूक से पूछा आप जोर जोर तिलावत क्यों कर रहे थे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया अस्माअतु मन नजैतु, मैं जिसे सुनाना था यानी अल्लाह को, मैंने उसे सुना दिया, वो खामोशी से सुनता है, मैंने खामोशी से सुनाया। फिर उमर फारूक से पूछा आप जोर जोर क्यों पढ़ रहे थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं जोर जोर इसलिए तिलावत कर रहा था, वो बिदुल वसनान वातुल शैतान, जो लोग सो रहे थे उनको जगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी उठे तहज्जुद पढ़े, वो भी उठे नमाज पढ़े, वो भी उठे तिलावत करें। वातुल शैतान, और मैं शैतान को भगा रहा था। पता ये चला कि तिलावत करने से शैतान भागता है, पता ये चला कि तिलावत करने से शैतान घरों से निकलता है, पता ये चला कि कुरान की आयत पढ़ने से शैतान घरों को छोड़ करके भागता है। अब हम और आप तो तिलावत करते नहीं, हर वक्त तावीज के चक्कर में हैं, हर वक्त गन्ने के चक्कर में हैं, हर वक्त तावीज लेने के चक्कर में हैं, हर वक्त तावीज रखने के चक्कर में हैं। जो असल इलाज है वो इलाज हम करते नहीं, जो असल इलाज है उसकी तरफ तवज्जो करते नहीं, जो असल इलाज है उसकी जानिब हम जाते नहीं। बहुत से हमारे नाना, बहुत से हमारे दादा, बहुत से हमारे पेरेंट्स, बहुत से हमारे बड़े, बहुत से हमारे बूढ़े, जिनके मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं और जिनके पांव कब्र में लटके हुए हैं, वो भी बुढ़ापे में हरदम मोबाइल तो चलाते हैं, वो इस बुढ़ापे में मोबाइल तो सीख रहे हैं। वो अपने पोते से, नाती से, नवासे से बार बार ये कहते हैं कि जरा ये सीरियल लगाओ, जरा वो सीरियल लगाओ, जरा ये वीडियो चलाओ, जरा वो वीडियो चलाओ, लेकिन उनको इसकी तौफीक नहीं कि वो तिलावत करें, उनको इसकी तौफीक नहीं वो कुरान ले करके बैठे, उनको इसकी तौफीक नहीं वो जा करके कुरान पाक पढ़े, उनको इसकी तौफीक नहीं क्योंकि वो कुरान सीखें। और बहुत से हमारे बूढ़े और बुढ़िया और हमारी नानी और दादी जिनको कुरान आता नहीं, जब इस तरह की बातें सुनती है या सुनते हैं तो कहते हैं कि हमको मौलाना पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें। अरे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने वाले से सीखिए। जैसे मोबाइलवा नहीं आवत रहा तो बबुआ से सीखा गवा है, जैसे मोबाइलवा नहीं आवत रहा तो नाती से सीखा गवा, मोबाइलवा नहीं आवत रहा तो पोता से सीखा गवा। और चश्मा लगाए के बुढ़िया दादी बैठ के उसके बाद पोतवा से कहा तनी सीरियलवा चलाओ, तनी गेमवा चलाओ, तनी यही वाला चलाए थे। जैसे वहां चलाने की फिक्र है ऐसे ही पैर कब्र में लटके हुए हैं, उससे ज्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि हमें कुरान नहीं आता है, उसके ज्यादा शर्म इसी होनी चाहिए कि हमें कुरान की आयत नहीं आती है। अभी कब्र में जाने के बाद आखिर क्या जवाब देंगे, अभी कब्र में जाने के बाद आखिर क्या सवाल का जवाब दिया जाएगा, आखिर अल्लाह के सामने पेश होना है, उसके सामने जाने के बाद क्या जवाब बनेगा। इसलिए बूढ़े सीखें और पढ़ें, अपनी आल औलाद को सिखाएं और पढ़ाएं और बार बार बच्चों के सामने इसका तज़किरा करें। सिर्फ मोबाइल ही की दुनिया में मस्त न रहें। कल की हमारी माएं और बहनें, कल के हमारे गार्जियन और पेरेंट न सिर्फ ये कि नमाज और तिलावत के पाबंद होते, बल्कि जब औरतें हमल से होती और उम्मीद से होती तो उनकी तिलावत में, उनके जिक्र में, उनकी इबादत में इजाफा हो जाता, जिसकी वजह से बहुत से पैदा होने वाले बच्चे, बाल बच्चे ऐसे भी दुनिया में आए जो पैदाइशी हाफिज, बाल बच्चों की पैदाइश ऐसी हुई कि 15 पारा के हाफिज, बाल बच्चों की पैदाइश ऐसी हुई कि 10 पारा के हाफिज। जब पता लगाया गया तो पता चला कि जब ये माँ की गोद में था तो इसकी माँ मुस्तकिल तिलावत कर रही थी, उसका असर ये पड़ा है कि बच्चा पैदाइशी हाफिज है। और असर क्यों ना पड़े, हमारे और आपके मुहावरे में भी तो बोलते हैं जब कोई बच्चे पे किसी खानदानी असर पड़ जाता है तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लगता है किसी का साया पड़ गया है, लगता है किसी का साया पड़ गया है। तो अगर खानदान में से किसी का साया पड़ सकता है तो अम्मा अब्बा का साया क्यों नहीं पड़ेगा, उनके असरात बच्चों के ऊपर क्यों नहीं पड़ेंगे। यकीनन बच्चों
के ऊपर वालिदैन के असरात पड़ते हैं, लेकिन आज की हमारी औलाद दुनिया में इस तरह से आ रही है, ऐसा लगता है कि उन्हें पैदा नहीं किया गया बल्कि डाउनलोड किया गया है। यह हालत हमारी और आपकी हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे जवान हो जाते हैं, उन्हें कलमा नहीं आता, उन्हें दुरूद नहीं आता, उन्हें नमाज नहीं आती, उन्हें कुरान नहीं आता। ये मुजरिम कौन है और ये जुर्म कौन कर रहा है? ये हमारी माएं और बहनें कर रही है। वहीं से मामला गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी नई जनरेशन और हमारे यंगस्टर 25-30 साल की जिनकी उम्र हो चुकी, उनको भी कुरान पढ़ने का इल्म नहीं है और उनको भी इसका सलीका और तरीका नहीं है। ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे माहौल के लिए कोई अच्छी बात और अच्छी अलामत नहीं है। और घरों में अगर तिलावत नहीं, घरों में नबी की सुन्नतें नहीं और घरों में अगर नमाज नहीं, खुदा की कसम कभी बरकत आने वाली नहीं है। बाज लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं मौलाना बेटवा 2-2 लाख महीने का भेज रहा है, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है, कभी दवा में जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है। मन में क्या हो गया? बरकत नाम की कोई चीज रही नहीं गई। अरे जब पूरा घराना बेनमाजी है, घर में कोई एक नमाजी नहीं, घर में कोई एक कुरान पढ़ने वाला नहीं, कुरान तर्कों पे सजा करके रखा गया है और साल में शायद रमजान में कभी खुलता है, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई खानदान का मर गया तो 2-3 कुरान ले जा करके मस्जिद में हदिया कराएंगे और इंसान सवाब के लिए रख करके चले आएंगे। भैया पढ़ेगा कौन? पढ़ने वाले पैदा कीजिए। पढ़ेगा कौन? पढ़ने वाले तैयार कीजिए। पढ़ेगा कौन? पढ़ने वालों को अपनी नस्लों में बनाइए, वरना खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं जब आप मर करके जाएंगे और आपकी औलाद कब्र पे खड़े होकर के हंसेगी और ठहाके मारेगी और जनाजे में भी शरीक नहीं होगी। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत से वालिदैन का जनाजा रखा हुआ था और बेटे ने ये पूछा कि मौलाना जनाजा पढ़ने का तरीका हमको नहीं मालूम, तो हम जनाजा में कैसे शामिल हों? ये आल औलाद को बददीनी की तरफ जो लोग लेके जाते हैं और दुनिया ही को सब कुछ बना लेते हैं, इस बददीनी का अंजाम और वबाल आखिरत में जो भुगतना है वो भुगतना ही है। इस दुनिया के अंदर वो नतीजा निकलता है। इसी दुनिया में आल औलाद उनके लिए सवारे वो बनती है और उनकी परेशानियों का सबब बनती है और मरने से पहले ही या मरते ही उनको सबक सिखलाना शुरू कर देती है कि वो जनाजा पढ़ने के भी लायक नहीं रह जाते हैं। अंग्रेजी तो इतनी पढ़ी और पढ़ाई गई, इतनी सीखी और सिखाई गई कि 2-4 लोगों को पढ़ा करके टीचर बना दे और उर्दू और अरबी और कुरान से इतनी नावाकिफियत कि बेटा आपके जनाजे में भी शरीक न हो सके, आपके लिए दुआ भी न कर सके, आपके लिए इसाले सवाब भी न कर सके। चुल्लू भर पानी में हमें और आपको डूब जाना चाहिए अगर ऐसी औलाद हमने तैयार कर रखी है। ये औलाद दुनिया में भी मुसीबत है और आखिरत में भी मुसीबत है। कल क़यामत में बहुत सी औलाद खड़ी होगी और जब उन्हें जहन्नम में ढकेला जाएगा तो क्या कहेंगे मालूम है? वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब व लअनहुम लअनन कबीरा। वो कहेंगे हमारे रब्बा, ये है हमारे बड़े, ये है हमारे बूढ़े, ये है हमारे नाना, ये हमारे दादा, ये हमारे बाप, ये हमारे गार्जियन, ये हमारी अम्मा, ये हमारी वालिदा, ये हमारी बड़ी बहन, इन्होंने हमें तेरे रास्तों से गलत रास्ते में डाला था। इन्ना अताअना सादतना व कुबराना, हमने अपने बड़ों का कहना माना, हम छोटे थे, हमें शूर नहीं, हमें अकल नहीं, इन्होंने गलत राहों में हमें डाला। नतीजा ये निकला हमने इनका कहना मान लिया, हम सीधे रास्ते से भटक गए। मेरे रब्बा मुझे बाद में जहन्नम में डालना, मेरे वालिदैन को, मेरी अम्मा को पहले फेंक दे, इसलिए कि उसने तुझे तेरी मारिफत से मुझे दूर रखा, तेरी पहचान से दूर रखा, तेरे कलमे से, तेरे दुरूद से, तेरे नमाज से मुझे दूर रखा। वो औलाद दुनिया में तो मुसीबत है ही है, आखिरत में भी ऐसी औलाद मुसीबत बनेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दीन की तरफ खातिर खास तवज्जो दी जाए और अपनी औलाद को कम से कम इतना कुरान, इतना कलमा और दुरूद और उर्दू और अरबी सिखाई जाए कि वो अपनी नमाज पढ़ सकें और पढ़ा सकें और जनाजा में शिरकत कर सकें और जरूरत पड़ जाए तो पढ़ा दें और अगर जरूरत पड़ जाए तो आपको दफना और कफना भी सकें। इतना हर एक फर्ज है। अगर इससे भी गफलत बढ़ती गई तो दुनिया आखिरत को छोड़ दीजिए, दुनिया ही में उसका वबाल भुगतने को है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बड़े और बूढ़े, उन्हें हीरो और हीरोइन का नाम तो याद है, उन्हें याद है फुला गाना फुला फिल्म में
چلا تھا، انہیں معلوم ہے کھلا فلم ریلیز ہوئی تھی، اس میں یہ گانا بہت وائرل ہوا تھا، لیکن انہیں ایک آیت بھی نہیں آتی ہے۔ کبھی ہمارے غلام اور بادیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ قرآن سے اتنا لگاؤ رکھتی تھی کہ ہارون رشید نے اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ اعلان کیا مجھے ایک بادی کی ضرورت ہے، کوئی لے کر کے آئے۔ اتفاق سے ایک بادی کے بجائے اس کے دربار میں 3 بادیاں پیش کر دی گئی۔ اس نے کہا ہمیں تو ایک بادی خریدنی تھی، ایک لوڈی خریدنی تھی، یہاں پہ 3 ہے، آخر کس کا انتخاب کیا جائے، کسے چنا جائے، چوائس کس کا کیا جائے؟ تو ابھی ہارون سوچ ہی رہا تھا، پہلی بادی جو آگے کھڑی تھی اس نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو لوگ پہلے ہیں ان کا مقام پہلے ہے، یہی لوگ قریبی ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب سے آگے کھڑی ہے، اس لیے بادشاہ سلامت ہمیں چنیں اور اپنے دربار میں، شاہی دربار میں ہمیں جگہ دے۔ جب وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے فارغ ہوئی تو اس کے بغل میں جو بیچ میں کھڑی تھی اس نے آیت کریمہ پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائی ہے اور بیچ والی امت بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بیچ میں ہیں، ہم بیچ میں کھڑی ہے، اس لیے ہمیں چن لیا جائے اور ہمارا انتخاب کیا جائے۔ اس آیت سے اس نے یہ پیغام دیا۔ تو جو سب سے آخر میں کھڑی تھی اس نے فوراً آیت کریمہ پڑھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو سب سے بعد میں ہے وہ آپ کے لیے پہلے والی سے کہیں بہتر ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ ہمیں ایک بادی کی ضرورت تھی، لیکن تم لوگوں کے قرآن سے لگاؤ کی وجہ سے ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم تینوں بادیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور تینوں کو شاہی دربار میں جگہ ملی اور تینوں شاہی خاندان کی ایک طرح سے جز اور فرد بن گئی۔ آج ہمارے بڑے اور بوڑھوں کا حال یہ ہے انہیں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے اور زبانی تو بڑی دور کی بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے، اپنے بڑے سے، اپنے بوڑھی سے ہاتھ جوڑ کے لیکن پوری شدت کے ساتھ کہتا ہوں خدا را اگر چاہتے ہیں اپنی آل اولاد سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں اور آل اولاد اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ایصال ثواب کرتی رہے اور آپ کا مقام جنت میں بلند ہوتا رہے، اور اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر کے ان کے ایصال ثواب کی برکت سے آپ کو جنت میں جگہ دے، تو پھر اپنی آل اولاد کو دین ضرور سکھائیے اور انہیں دیندار ضرور بنائیے۔ ہر شخص کا عالم اور مفتی ہونا فرض نہیں ہے، لیکن ہر شخص کا اتنا پڑھنا لکھنا ضروری ہے کہ اسے دین کی بنیادی چیزیں معلوم ہو جائیں، اسے دین کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں۔ یہ بات تو اپنے بڑوں سے تھی۔ اور میرے نوجوانوں، تم کہاں ادھر ادھر کے خرمستیوں میں رہتے ہو، تم کہاں پلیے پہ بیٹھ کر کے اپنا ٹائم گزارتے ہو، اور تم کہاں ادھر ادھر بیٹھ کر کے چوراہوں پہ اور چکر خانوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تم صلاح الدین ایوبی کی اولاد میں سے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تم محمود غزنوی کی اولاد میں سے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اصل ہیرو تمہارے یہی ہیں جنہوں نے کسی بھی علاقے میں قدم رکھا تو اس علاقے کا نقشہ بدل دیا؟ اور ہمارا ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال 18 سال اور 22 سال ہوتی تھی کسی علاقے میں جاتا تھا تو اس علاقے کا نقشہ پلٹ دیتا تھا اور پھر سینکڑوں سال ہمارا راج ہوتا اور ہماری حکومت چلتی۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 25 30 سال کا ہو چکا ہے، اپنے جسم میں اپنی باڈی میں خون لے کے سو رہا ہے، اسے یہ پتا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آقا آئے کہاں تھے، آقا کہاں آرام کر رہے ہیں، اسے یہ پتا نہیں کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں، اسے یہ پتا نہیں قبلہ اول مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ ہے جس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں بوٹ پہن کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اسے یہ پتا نہیں اس مسجد میں 2 رکعت نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اسے یہ خبر نہیں فلسطین میں ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ کشمیر میں ہماری معصوم نونہالوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اسے یہ خبر نہیں کہ ہندوستان میں اسے جکڑنے کی کتنی کوششیں جاری ہے اور پھانسی کے پھندے ہر جگہ ان کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں اور شکنجے کسے جا رہے
ہیں اور پلاننگ پوری طرح سے کر لی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ نوجوانوں نادانی رہی اور یہی غفلت رہی اور دین سے یہی بیزاری اور دوری رہی اور دین اور دنیا دونوں کو ہم خیر بات کہتے رہے، نہ نماز کے، نہ روزہ کے، نہ تلاوت کے، اور نہ دنیا بھی کما کر کے دکھانے میں رہے۔ اگر دین نہ ہوتا تو کم سے کم دنیا ہی کچھ کما کے دکھائے ہوتے، خود کا پیٹ بھرتے، چار لوگوں کے کام آتے، لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو یاد رکھیے ایسی قوموں کو اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور ان کا نہ کوئی مقام ہوتا ہے نہ مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹھ کر کے تبصرے مت کیجیے کہ ہم وہاں مارے گئے، وہاں کاٹے گئے، بیٹھ کر کے تبصرے مت کیجیے، ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی رفعت نہیں، کوئی بلندی نہیں، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم اسے گواہ ہیں تو یہ ہمارے کالے کرتوت ہیں۔ اگر ہم نے اپنی جانوں کی حیثیت کو کھویا ہے، اگر ہم نے اپنا علاقہ کھویا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سے اور آپ سے بڑی چوک ہو رہی ہے، اور وہ چوک یہ ہے کہ جو ڈگر تھی اور جو لائن تھی اور جو پٹری دی گئی تھی ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے اور زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے، یعنی دین اور ایمان اور شریعت، قرآن اور تلاوت، ہم نے اور آپ نے اس سے بغاوت کی، نتیجہ یہ نکلا ہمارا دین بھی گیا اور ہماری دنیا بھی گئی۔ اس لیے آج سے عہد کریں انشاءاللہ تعالی جب تک تلاوت نہیں ہو جائے گی اور جب تک بچے نماز نہیں پڑھ لیں گے تب تک اسکول کا بیگ نہیں تیار ہوگا، اور جب تک اسکول کی بیگ نہیں تیار ہوگی، جب تک کہ بچے یاسین نہیں پڑھ لیں گے تب تک اسکول اور کالج کی بسیں دروازے پہ نہیں آئیں گی، اور جب تک یہ تلاوت نہیں کریں گے اور اللہ اللہ نہیں پکاریں گے ان کے تب تک انہیں چائے نہیں دی جائے گی اور ان کی ٹفن نہیں تیار ہوگی اور ان کا ناشتہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور بڑے اور بوڑھے بھی یہ طے کریں آج سے نماز اور تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ جس دن ان چیزوں کو آپ نے پکڑ لیا اور صحیح لائن سے آپ نے اپنے دنیا میں محنت شروع کر دی اور ان چیزوں کو پکڑے رکھا اور اسلاف سے بدگمانی چھوڑ دیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ابھرنے سے دنیا میں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اور اگر ادھر ادھر کیا گیا اور ان بنیادی چیزوں سے بغاوت کی گئی تو پھر دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو ذلت اور رسوائی ملے گی، آخرت کا حال اللہ جانے۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہے، پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لی جائے۔